قوم نے بتا دیا کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے. ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے خان کو حکومت دینی ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کا وزیر اعظم خان ہو. پاکستان کا پاکستانی حکومت کا اختیار اور پاکستان کی قوم کے فیصلوں کا اختیار، سرزمین پاکستان کا اختیار عمران خان کے پاس ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. ناظرین گرامی، خبروں کی دنیا میں سب سے مشکل مرحلہ حق اور سچ تک رسائی کا جو مرحلہ ہے وہ مشکل ترین مرحلہ ہے. یہ یقیناً ہر باشعور فرد کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر آپ کی ملک کے اندر ہونے والے واقعات کے بارے میں اگر آپ کو آگاہی نہیں ہے تو پھر آپ کو سچ اور جھوٹ کا ساتھ دینے کا جو مرحلہ آتا ہے اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون سا فرد اور کون سا گروہ سچ کے ساتھ ہے اور کون سا گروہ سچ کے خلاف ہے، تو ایسے میں بہت مشکل مرحلہ پیش آتا ہے. ہم نے اپنی ویڈیوز کا جب آغاز کیا تھا بہت عرصہ اس بات کو ہو گیا. ان شروع اور اوائل کے دنوں میں ہم نے اس بات پہ زور دیا اور پاکستان کی جو یوتھ ہیں، جو نیو جنریشن ہے، ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کو چاہیے، ہر فرد کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو، رسائی ہو، تو اپنے طور پہ اپنی بساط تک جہاں تک ممکن ہو حقائق اور سچائی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں. تو بہرحال یہاں صرف یہ بیان کروں گا کہ جو میری ذاتی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش ہونے کا، بیان کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حقائق تک کسی طریقے سے جو میری رسائی ہے، یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں صرف اس خبر کو آپ تک پہنچاتا ہوں جس خبر کے بارے میں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ خبر درست ہے. ہاں، یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ میں کوئی معصوم نہیں ہوں. ہو سکتا ہے جس سورس نے مجھے خبر بتائی اگرچہ میری نظر میں وہ سورس قابل اعتماد اور معتبر ہے، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے ان کو جہاں سے خبر ملی وہاں سے کوئی اس میں کوئی اشتباہ ہو. لیکن جو مجھے خبر ملتی ہے میں اسی خبر کو بیان کرتا ہوں جس میں صداقت ہوتی ہے میری نظر میں. تو یہ خدا کو بہتر پتہ ہے اور اس میں جو ہے وہ انسان اپنے الفاظ کا جواب دہ ہوتا ہے. تو لہٰذا بہرحال آتے ہیں پاکستان کی جو سرزمین کے اوپر جو اس وقت حالات ہیں اس کی طرف. یقیناً قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے سرزمین پاکستان کے رہنے والوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، کہ سرزمین پاکستان کو تباہی کے طرف لے کے جانے کے لیے اور یہ پاک وطن جو آزادی کے سفر پہ، حقیقی داخلی و خارجی طور پہ مکمل جو آزادی کا سفر ہے، جس کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تکمیل کی طرف اس قوم نے شعور اور آگاہی کی بنیاد پر، تعلیم اور اویئرنس کی بنیاد پر اس قوم کی جوانوں نے، ظاہری بات ہے آپ کے سامنے چیزیں موجود ہے، یہ نئی نسل، یہ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ نسل کا کمال تھا کہ جو اس الیکشن کے اندر اس قوم کے جوانوں نے لندن پلین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس پلین کے لیے یقینی طور پہ پاکستان کی تمام دشمنوں کی طرف سے انویسٹمنٹ تھی، پاکستان کے اندر کے فرعونوں کی طرف سے مکمل اس حوالے سے بڑی حد تک پلاننگ کی گئی. عدالتوں سے لے کے فورسز تک نے وہ کہتے ہیں کہ اپنی پورا جو ہے وہ زور لگایا، مکمل طور پہ اپنی پوری طاقت صرف کر دی کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے. اور ہم نے جس طرح کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فرعون جو کام نہ کر سکا وہ بھی ہمارے طاقتوروں نے کر دیا، عصا ہی چھین لیا گیا، ان کے انتخابی نشان کو جو ہے وہ چھینا، بلے کے بغیر میدان میں اتارا گیا ناکام کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود قوم نے بھاری اکثریت کے ساتھ ایک بہت بڑے تاریخی مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی دلا دیا. قوم نے کہا کہ ہمارا جو بنیادی فیصلہ ہے وہ ایک ہی ہے
کہ پی ٹی آئی کو ہر حال میں تحریک انصاف کو ہم جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی سرزمین، یہ پاکستانی قوم کے جوانوں نے بتایا، یہ ان جوانوں کا شعور ہے، ان کے شعور نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سرزمین کے اوپر اپنے لیے حکمران خان کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتے، خان کے علاوہ ہم کسی کو حکمران تسلیم نہیں کرتے. پاکستانی سیاست کا ایک بڑا چہرہ ہے اور ایک بڑی شخصیت ہے ایاز امیر صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں. انہوں نے کھلے الفاظ میں میڈیا کے اوپر اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ میرے حلقے کے لوگوں نے میری آنکھوں کے میرے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، ہم خان کو ووٹ دے رہے. یعنی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اگرچہ وہ بندہ بذات خود اپنے آپ میں کوئی برا شخص نہیں ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے سامنے کہ ایک معتدل انسان کی ایک میاں روی کا جو ہے وہ روا رکھنے والا فرد ہے، ایک اچھے انسان ہے، ان کے سامنے ان کے حلقے کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں، ہم خان کو ووٹ دے رہے ہیں. قوم نے بتا دیا کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے. ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے خان کو حکومت دینی ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کا وزیر اعظم خان ہو، پاکستان کا پاکستانی حکومت کا اختیار اور پاکستان کی قوم کے فیصلوں کا اختیار، سرزمین پاکستان کا اختیار عمران خان کے پاس ہونا چاہیے. بہرحال قوم نے اپنا فیصلہ دے دیا اور پھر اس کے بعد طاقتوروں نے جس انداز میں بڑی سطح پر جو ہے داندلی نے بلکہ داندلا ہوا، اس داندلے کا پوری دنیا کے اندر شور اٹھا. اور آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف نے جو ہے وہ اپنی مذاکرات روک دی، اور اسی طریقے سے امریکہ نے اپنی جو ہے وہ دفاعی حوالے سے جو امداد تھا اس کے حوالے سے بھی معتبر سورس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے فوجی امداد کو روک دیا. اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ اس نے اپنے جو ہے وہ ایک جو ہے اعتراض کیا اپنے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے جو آپ نے جس انداز میں الیکشن کو جو ہے عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا اور انتخابات کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور عوامی رائے کا احترام نہیں کیا. امریکہ جو پاکستان کا دوست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی، میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں کی تھی، بین الاقوامی میڈیا اپنا وجود بچانے کے لیے کسی نہ کسی مقام پر جا کے وہ سچ کا اظہار کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کا پریشر ایسا ہے کہ اس وقت اگر وہ سچ کا ساتھ نہیں دے گئے تو پھر مجبوری بن جائے گی، انہیں مسائل ہے، تو لہٰذا انہیں رہنے کے لیے سچ کا ساتھ دینا پڑتا ہے. تو انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی جو پاکستان کے اندر قومی مینڈیٹ کو چوری کیا جا رہا ہے، قومی اظہار رائے کا احترام نہیں ہے، اس سے ہمیں شدید تشویش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی کو حکومت ملے جس کو قوم نے ووٹ دیا ہے. آپ کے سامنے بہت بڑا کل حافظ جو ہے نعیم صاحب کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کے سامنے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سیٹ میری نہیں ہے، حق میرا نہیں ہے، حق پی ٹی آئی کا ہے، ان کو آگے آنا چاہیے. تحریک انصاف، تو تحریک انصاف کے جتنے بھی آپ کے سامنے چہرے ہیں، قوم نے ان چہروں کو نہیں دیکھا، قوم نے صرف خان کو دیکھا. ورنہ آپ کے سامنے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود خان کی وجہ سے قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا اور کامیاب کر کے ان کو اسمبلی کی طرف بھیجا. ابھی حکومت سازی کے لیے فائنل راؤنڈ ہے. ہم نے ایک آپ کو بتا دی کہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خان نے اور خان کے کہنے پر پاکستانی قوم نے، یقیناً خان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ بہت بڑے پریشر کے باوجود، آپ کو پتہ ہے جب بندہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اداروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا بندہ جو ہے وہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن خان اتنا عرصہ ان کے پاس، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹک کی جو ہے جس میں طاقتوروں کا مکمل جو ہے ان کی وہاں پہ موجودگی ہے، اس کے باوجود اس میں رہے، پھر اس کے بعد یہاں پر بھی رہے تو یہاں پر بھی طاقتوروں کے ہمسائے میں، اس کے باوجود خان نے شکست تسلیم نہیں کی بلکہ پوری جو ہے وہ طاقت کے ساتھ کھڑا رہا. اور اس طاقت کے ساتھ کھڑے رہنے کا یہ کمال ہے کہ آج قوم نے بھی بھرپور انداز میں خان کا ساتھ دیا. اور لندن پلین جس کے بارے میں خان بار بار کہہ رہا تھا، قوم نے اس لندن پلین کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا اور وہ ناکام ہو گیا. ابھی آپ کو شاید یہ عوام کے استقامت کا کمال ہے، عوامی ریزسٹنس کا کمال ہے کہ مکمل طور پہ ابتدا سے ساتھ ہیں. اور یہ جو سابقہ جو ابھی حکومت رہی اس حکومت کے مزے لینے کے باوجود اور انتخابات کے اندر ساتھ ملنے کے باوجود، مشترکہ طور پہ جد و جہد اور اندرون خانہ بڑے لیول پہ کام ہونے کے باوجود، اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے خبریں آ رہی ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو قوم کی نفرتیں ہیں، ان نفرتوں کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کم از کم ہم اپنے آپ کو بچا لیں. یہ جو پوری قوم اس قدر شدید نفرت کر رہی ہیں
خان کو کہ لندن پلان کے تحت اس کو بلایا گیا اور قومی مینڈیٹ کو اس کی وجہ سے چوری کیا جا رہا ہے، اور اس چور کو جو بین الاقوامی اور قوم سمجھ چکی ہے کہ اس لیے اس کو نہیں اس لیے اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قوم کا جو ہے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کی دشمن طاقتوں کا اور پاکستان کے اندر جو مافیا راج کرتا ہے اس مافیا کا ایجنٹ ہے، تو لہٰذا ایکسپوز ہو گیا۔ اس کی وجہ سے قوم کی نفرت میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے خود اپنے نون لیگ والے خود کہہ رہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ خان کی کامیابی کا احترام کرتے ہوئے حکومت اس کو مثلاً دینا چاہیے، اس کی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ جو بھی حالات ہیں تو مجبور ہو کر پیپلز پارٹی جو ہے شاید اپنا وجود بچانے کے لیے آنے والے وقتوں میں عوامی نفرت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی فیصلہ سننے میں آیا ہے کہ البتہ معتبر سورسز کا یہ کہنا ہے، اس کے بارے میں جو ہے ابھی تفصیلات آنا باقی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے شاید ہم نون لیگ کا اس طریقے سے ساتھ نہ دے سکیں۔ تو باہر آپ دیکھتے ہیں اس میں جو فتح کی گونج پوری دنیا کے اندر ہے، ملکی اور بین الاقوامی میڈیا پر خان کی فتح کا گونج ہے۔ پی ٹی آئی بین الاقوامی میڈیا اور اس وقت وہ جو پاکستان کے اندر بین تھا خان کا نام لینا، آج خان کے نام کے بغیر کوئی کہانی چل نہیں سکتی، کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی پروگرام کو جو ہے وہ اس کی شہرت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میڈیا، ہماری پاکستانی میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا کی سب سے بڑی جو زینت ہے اس ٹائم وہ پی ٹی آئی کے خبروں کی تشہیر ہے، پی ٹی آئی کے۔ اور اسی طریقے سے خان نے اپنا آخری حکومت سازی کا فیصلہ بھی کر دیا ہے اور کمال کا فیصلہ کیا، یقین کریں۔ وہ کہتا ہے نا کہ آپ کو جو شخص دوست اور دشمن کے بارے میں پہچان رکھتا ہو، جسے اپنے دوست اور دشمن کا پتہ ہو، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور یہ خان نے ثابت کیا کہ اسے دوست اور دشمن کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ لہٰذا بہت بڑی بات ہے، خان نے اپنے بہترین دوست، بہترین وفادار، جد و جہد کے اندر ہر مقام پر موجود علامہ راج ناصر ابا جعفری جو چیئرمین ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، ان کے ساتھ مرکز میں اور پنجاب میں حکومت بنانے کا، اتحاد کا مکمل طور پہ باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اس پر عمل درآمد اب جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، اور انہوں نے بھی آگے سے بہت بڑی بات ہے، وفا ایک انسان کو پتہ چلتا ہے، خلوص کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کھلے دل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جماعت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، وہ اس جماعت کو جس انداز میں قومی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی، اور اس کے بعد پھر ایک اور ماشاءاللہ بہترین قدم ہے، کے پی میں انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائے گی، اور ساتھ میں لوٹوں کو جو ہے جیسے پرویز خٹک جیسے بدبختوں کو ان کے منہ پر تماچا مارا، اور انہوں نے علی امین گنڈا پور، اس کی خدمات ہے، اس کی قربانی ہے، اور اس کا ڈٹے رہنا، جد و جہد کرنا، اس کا انعام آج اس کو ملا، اور کے پی کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ اس کو باقاعدہ اس کو نامینیٹ کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ الحمدللہ بہترین کام ہوا ہے، اور خان نے یہ مکمل طور پہ کہا ہے کہ چوروں کا جو مخصوص جتھا ہے ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں اتحاد نہیں ہو سکتا، نہ پیپلز پارٹی کے سے اتحاد ہوگا، نہ فضل الرحمان سے، اور نہ ہی نون لیگ سے۔ ان کے ساتھ مل کر کبھی کو حکومت ہم بنانے کا نہیں سوچ سکتے، یہ قومی مجرم ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں اس کا مطلب ہے جرم میں ہم شریک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے یہ لوگ جو ہے حکومت میں آنے سے پہلے جو ہے ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے ہیں، پھر حکومت بنانے کے لیے آپس میں مل جاتے ہیں، ہماری وہ روایت نہیں ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہ کام یہ بھی کرتے تو اس کا مطلب ہے ان میں اور ان میں فرق نہیں تھا۔ تو لہٰذا بہترین حکمت عملی، اور ثابت کیا کہ خان کو جس اعتماد کے ساتھ، جس بھروسے کے ساتھ پاکستان کے جوانوں نے منتخب کیا، خان اس بھروسے پر پورا اتر رہا ہے اور بہترین انداز میں قوم کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اور آخری چیز خان نے کہا کہ جن پارٹیوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، خان نے کہا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ایک ملائیں گے، اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اس کے خلاف جو مختلف جو چارہ جوئی ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو جو ہے قوم کی، چونکہ اس وقت قوم نے مینڈیٹ دیا، قوم کے فیصلے کے مطابق ہمیں یقینی طور پہ خان کی حکومت جو ہے دیکھنا نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے پروردگار ہمیں فلسطین کی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کے حوالے سے مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔